کا شکر و احسان کی اس نے ہم اور آپ کو اسلام میں پیدا فرمایا اور ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا مذہب پاکیزہ اسلام ہے۔ پیارے یہ زندگی یہ دنیاوی نظام ہے کہ ایک کے بعد دیگرے آتے گئے یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اگر آپ تواریخ و تفاصیل کا جائزہ لیں تو تمام انبیاء و مرسلین تمام انبیاء و رسول تشریف لائے اور ان کے تمام انبیاء اکرام کی امت ہوئی یعنی سابقہ، مگر اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے برگزیدہ بندوں نے احکام الہیہ کو اس کے بندوں تک پیش فرمایا، مگر جس قوم نے اللہ رب العزت کے احکام سے منہ موڑا تو اللہ کے نبیوں نے اس قوم کے لیے بددعا فرمائی۔ آپ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کو لے لیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے وقت کو لے لیں، انبیاء اکرام کے وہ دور گزرے ہیں کہ جس قوم نے رب کی نافرمانی کی ان کے لیے عذاب مسلط ہوا، ان کے لیے عذاب اتارا گیا اور وہ تباہی کے رقمہ بن گئے، مگر قربان جائیے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب و طاہرہ حیات پر کہ ہم اور آپ کو رب نے جس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رہنے والا چاہے کوئی ظالم ہو، چاہے جابر ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بدکار ہو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کائنات کے لیے رحمت و نور کا مجسمہ بنا کر بھیجا۔ آپ تواریخ کا جائزہ لیں، تاریخ اسلام کا جائزہ لیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اوقات کا سامنا کیا، کیسے کیسے حالات کا سامنا کیا، کہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑے کرکٹ ڈالے گئے، کہیں پتھروں کی بارش کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں جاسوس کفار مکہ نے پیش کیے کہ محمد کسی سے ملاقات نہ کرنے پائیں، نبی رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ امت میں پیدا کیے گئے ہیں، اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں کہ جس کو دشمنی کی نظر سے دیکھنے والا، جس کا نام ابو الحکم ابو جہل ہے، نبی کو دشمنی کی نظر سے دیکھنے والا جس کا نام ابو لہب ہے، نبی کو دشمنی کی نظر سے دیکھنے والے کا نام عتبہ ہے، نبی کو دشمنی کی نظر سے دیکھنے والے کا نام شیبہ ہے، نبی سے دشمنی کی نظر سے دیکھنے والے کا نام ربیہ ہے، مگر جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں کہ جس نبی کی عطا کا حال یہ ہے کہ ابو بکر ابن قحافہ نے جب محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ کے حبیب نے صداقت کا امام بنا دیا، عمر فاروق اعظم نے جب محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ کے حبیب نے عدالت کا امام بنا دیا، عثمان غنی نے جب محبت کی نگاہ سے دیکھا تو رب کے حبیب نے سخاوت کا امام بنا دیا، مولا علی نے جب محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ کے حبیب نے شجاعت کا امام بنا دیا، حضرت خالد بن ولید نے عشق رسول میں جب انگڑائی دیا اور مکہ کی وادیوں میں قدم کو بڑھایا تو اللہ کے حبیب نے انہیں شجاعت کا امام اور سیف اللہ کا لقب عطا فرما دیا، اور امام عشق و محبت نے کریم آقا کی عطا کی ترجمانی کر دی، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء کرام، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اندھے نے محبت کی تو نبی نے اسے اکھیارہ بنا دیا، اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں کہ جس نے نبی سے محبت کی اپنا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنایا تو کامیابی نے اس کے قدم کو بوسہ دے دیا، اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں کہ جس نبی کے صحابی نے عشق رسول کے جام سے اپنے آپ کو سرسار کیا، جس نبی کے دیوانے نے عشق رسول سے اپنے سینے کو سجایا تو اللہ کے حبیب نے اسے دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیا، اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیا، اسے جنت کی بشارت
دے دی. اسی لیے تو امام عشق و محبت نے اپنے آقا کے عشق کو سینے میں رکھ کر اور نبی کی عطا کی یوں ترجمانی کی ہے. وہ 10 جن کو جنت کا ملتا ملا اس مبارک جماعت میں لاکھوں نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں. اس نبی کی محبت میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے ٹھنڈک کو برداشت کر رہے ہیں, پریشانی میں بیٹھے ہوئے اپنے وقت کو عشق رسول میں پیش کر رہے ہیں. ایسی متبرک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نبی سے جس نے محبت کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہے روایت کو لے لیجئے کہ نبی سے جس نے محبت کی, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے قربت ہوئی تو آنکھ کی روشنی نہیں ہے, لیکن نبی کے در سے جب مانگا تو رسول اللہ نے اسے آنکھ کی بینائی عطا فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں جس کی محبت میں ٹھنڈک کو برداشت کر رہے ہیں. آج ہم اور آپ رات کی ٹھنڈک, رات کی طول و طوالت میں اپنا وقت پیش کر رہے ہیں. ہم پر بڑا بار گزر رہا ہے کیونکہ ٹھنڈک کی رات ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے کیسے تھے, ابو بکر ابن قحافہ کیسے تھے کہ جو نبی کی محبت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کیسے تھے کہ خندق کے وادی میں نبی کے محبوب کے دیوانے جنگ کی تیاری کرتے تھے. اگر کھانے کی چیز نہ ہوتی تھی, اگر پیٹ بھرنے کا کوئی ساز و سامان نہ ہوتا تھا, اپنے شکم پر پتھر باندھ کر عشق رسول میں اپنی زندگی کو پیش کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی کی ضمانت دے دی, ان کی کامیابی کی ذمہ داری لے لی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا ہی میں جنت کا پروانہ دے دیا. اور امام عشق و محبت کے مشن پر ہم عمل کرنے والے ہیں کہ جس بریلی کے امام نے بریلی کی سرزمین سے اپنے کریم آقا کی مدح و سرائی یوں کی ہے, زہ عزت و اطلاع محمد کی ہے ارشاد زیر پائے محمد. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے عصا کو زمین پر چھوڑیں تو بھاری بھرکم ازدہا بن جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اگر دریا پر مار دیں تو دریا پوری روانی اور جوانی پر ہے لیکن راستے دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اگر اوپر درخت پر اٹھائیں تو درخت کی لمبائی کے مطابق آپ کی عصا بڑھتی چلی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اگر پتھر پر مار دے تو پانی کے 12 چشمے نکل پڑے, جس کو اللہ رب العزت میں کلام بلیغ میں یوں بیان فرمایا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اگر زمین پر رکھیں تو بھاری بھرکم ازدہا بنے. غیظ و غضب میں آ کر دشمنوں کے لیے ایک ایسا دفاعی اسلحہ تیار ہو جائے کہ تمام حرب کو بیکار کر دے. لیکن اللہ کے حبیب جس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسید ابن حضیر کو حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن انیس کو جب اپنی عصا عطا کریں تو جنت کا پروانہ دے دیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا حال ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے آقا کے چھڑی کا یہ حال ہے کہ جس کو دے رہے ہیں جنت کا پروانہ دے رہے ہیں. اسی لیے تو امام عشق و محبت نے کہا ہے عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, گروہ کا سہارا عصائے محمد. عبداللہ ابن انیس کو جب نبی نے اپنی چھڑی عطا فرمائی تھی تو عبداللہ ابن انیس صحابی رسول تھے, ان کا ایمان و یقین بول رہا تھا کہ دریا کی روانی میں تبدیلی ہو سکتی ہے, درخت اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے بڑھٹ سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. اللہ کے حبیب نے جنت کا پروانہ عطا فرمایا تھا. تو عبداللہ ابن انیس کہ جب مرنے کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ اے لوگوں جب مجھے دفن کرنا تو کریم آقا نے جو اپنی عصا اپنی چھڑی عطا فرمائی ہے اسے میری قبر میں رکھ دینا, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے لے کر تم مجھ سے جنت میں ملاقات کرو گے. تو اللہ کے حبیب نے کہہ دیا ہے لہذا میرے قبر میں عصائے محمدی کو رکھ دینا تاکہ میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گا. یہ صحابی کا ایمان ہے اور امام عشق و محبت کی یہ ترجمانی ہے. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, گروہ کا سہارا عصائے محمد, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلے جب دعائے محمد. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
کا یہ حال ہے کہ اہل طائف نے تو آپ پر پتھر برسائے تھے، آپ پر سیٹیاں بجائی تھی، آپ پر تالی لگائے تھے۔ اس نبی کی یہ زندگی ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے کہ طائف نے سیٹیاں لگائی تھی، تالی بجائی تھی، لیکن صحابہ کا غصہ اس قدر چڑھ گیا تھا کہ صحابہ بار بار عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ رب کے حبیب نے اپنے دست نبوت کو دراز فرما کے اہل طائف کے لیے دعا کیا تھا کہ رب ذوالجلال انہیں تو راہ ہدایت عطا فرما دے، انہیں تو صراط مستقیم عطا فرما دے۔ تو نبی کی دعا کا یہ حال تھا کہ چند سال کے بعد وہی اہل طائف رسول اللہ کے قدموں میں آ کر سر کو رکھ کر دامن اسلام میں آ گئے تھے، اور بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا تو وہی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی جب دعائے مسمت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا محمد رمضان خان صاحب عبداللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈک کی رات ہے، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی رقص و سرور کی محفل نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے حضور کی محفل ہے، یہ کریم آقا کی محفل ہے، اس میں بیٹھنا ہمارا اور آپ کا ضائع نہ جائے گا، انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ یہ وہ محفل ہے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جب دل کو اطمینان حاصل ہوگا تو ضرور یعنی جسم کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی، سستی آئے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نیند نہیں آتی ہے، ہم کو نیند نہیں آتی ہے، لیکن جب آپ بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھتے رہیں گے تو آپ کو نیند کا غلبہ ہو جائے گا، آپ فوراً سو جائیں گے، آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم کب سو گئے، ہمیں کب نیند آئی تھی۔ اور وہی ایک محفل ہے جہاں پر ناچنے والی رقاصہ رہتی ہے، ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ جاتے ہیں، گندے جگہوں پر کھڑے ہو کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اس محفل میں ان کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ شیطان سر پر پیشاب کر رہا ہے، اب نیند کیسے آئے گی؟ اور جب ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو پھر جب ہمیں اطمینان ہوگا تو ہمیں نیند بھی آئے گی، ہم کو سکون بھی ملے گا، ہم کو وقار بھی ملے گا، ہمیں قرار بھی ملے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہونا چاہیے، اور امام احمد رضا نے جو ہمیں تیور و زیور دیا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ امام احمد رضا نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آپ کے سینے میں محبت رسول سے آپ کا سینہ چمک اٹھے گا تو دوزخ کی آگ آپ کا بال بیٹا نہیں کر سکتی ہے، دوزخ کا آگ آپ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی ہے دوزخ کی آگ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے محبوب کی قسم انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ تو نقصان میں کون ہے؟ جو مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ سے انحراف ہے، جو رب اور رسول کی اطاعت سے منحرف ہے وہی نقصان میں ہے، اور جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، اور میدان محشر میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ رب تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط المستقیم پر قائم و دائم فرمائے، اور اپنے حبیب کے عشق میں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ قلت وقت دامن گیر ہے، گفتگو تو ہماری ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر سلام